عزیز سامعین و ناظرین، سب کو فضہ فاطمہ کی طرف سے السلام علیکم۔ یقیناً تمام احباب کو نئے ستارے کی جانب سے منعقد کردہ پہلا آل پاکستان آن لائن ملی نغمہ و تقریری مقابلے کے نتائج کا بہت بے صبری سے انتظار ہوگا۔ چونکہ موجودہ وبائی صورتحال کے پیش نظر مقابلہ جات کا روایتی طریقوں سے اہتمام نہیں ہو پا رہا، اس لیے نئے ستارے نے ممکنہ حد تک نتائج کے اعلان کو وہی ماحول دینے کی کوشش کی ہے کہ کچھ دیر کے لیے سننے اور دیکھنے والے احباب کو لگے کہ یہ سب ایک پنڈال میں ہو رہا ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت قرآن مجید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کلام بلاغت پروردگار عالم کی تلاوت کے بعد برادر مرتضیٰ پیش کریں گے نعت رسول مقبول۔ آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا۔ جزاک اللہ۔ اب اظہار خیال کریں گے احسن اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نئے ستارے کے پلیٹ فارم سے آپ تمام لوگوں کو اور اس ویڈیو کے تمام ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام احسن اقبال، اور
ہماری جانب سے یعنی نئے ستارے کی جانب سے اپنا پہلا ایونٹ کروایا گیا دفاع پاکستان تقاریری اور ملی نغمات کے مقابلہ جات کے حوالے سے، جس کا الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے آج اختتام ہے اور اس کے ریزلٹس آج اناؤنس کیے جائیں گے۔ میں اپنی جانب سے تمام پارٹیسپینٹس کا جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ ایک نئی آرگنائزیشن ہے، ایک نیا پلیٹ فارم ہے، ابھی اس کا آغاز ہے، چلو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک آدھ مقابلے میں پھر اس کے بعد حصہ لیں گے، انہوں نے صرف یہ سوچا کہ یہ پلیٹ فارم ہماری اسکلز کو بوسٹ اپ کرنے میں، ہمارے کانفیڈنس کو سامنے لانے میں، ہمارے ٹیلنٹ کو آگے لانے میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں تمام پارٹیسپینٹس۔ آیا ان کی پوزیشنز بنی ہیں یا نہیں بنی، لیکن یہ تمام لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں مبارکباد دی جائے، انہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے، اور الحمدللہ نئے ستارہ بھی اس بات کا مستحق ہے اور مبارکباد کا مستحق ہے کہ انہوں نے پہلا ایونٹ کروایا اور بہت خوب کروایا، بہت شاندار کروایا۔ آپ کو نئے ستارے کا ویژن بتاتا چلوں، نئے ستارے کا صرف ویژن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یعنی جو ہمارے نئے ستارے کے دوسرے ساتھی ہیں میرے ارحم ملک صاحب، ان کی میرے پاس کال آتی ہے اور ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یوم دفاع پر کچھ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن یہی بات بڑھتے بڑھتے پھر یہاں تک گئی کہ جب ہم اسکولز میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اسکول، ہمارے ادارے ہمیں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے طور پہ اپنی نمائندگی کے لیے دوسرے اسکولز میں، دوسرے کمپٹیشنز میں، آل سٹی، اکراس دا سٹی، اکراس دا نیشن، آل پاکستان، آل سندھ، تمام مقابلہ جات میں حصہ دلواتے رہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پر۔ جیسے ہی میٹرک ہوتی ہے، انٹر ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے ذریعے ہم آ سکیں یا جو ہمیں آگے لا سکے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو آگے لانے کے لیے اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جو صرف خالصتاً ہماری اسکلز کو، ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو نہ صرف نکھارے بلکہ انہیں آگے لائے اور دنیا کو یہ بتا سکے کہ یہ لوگ بھی آپ لوگوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ سکتے ہیں، صرف ان کے پاس مواقع کی کمی ہے، اپرچونٹیز کی کمی ہے۔ انفارچونیٹلی پہلے ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ہماری کوشش اور کاوش یہی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو اتنا آگے تک لے جائیں کہ پورے پاکستان میں جہاں بھی مقابلہ جات ہوں سب سے پہلے نئے ستارے سے رابطہ کیا جائے کہ آپ کے ہاں جو بچے ہیں جو بھی بلائنڈ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا نارمل سائٹڈ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں ہم اس پروگرام میں حصہ دلوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری اس معاملے میں رہنمائی کریں اور ہمارے پلیٹ فارم سے وہ تمام لوگ صرف اس بحاث پہ جائیں کہ ان لوگوں کو ہم آگے لائے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے۔ نئے ستارے کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، ابھی یہ نیا ادارہ ہے، بالکل ایک مقابلہ کروایا ہے، گو کہ بہت شاندار کروایا ہے، لیکن 3 لوگ آگے جا کر پورے پاکستان کو سرو نہیں کر سکتے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ الحمدللہ تینوں لوگوں نے اس مقابلے میں بہت شاندار کام کیا، بالخصوص میں نام لینا چاہوں گا مس فضا کا، جنہوں نے جو بیک اینڈ پہ رہ کے جتنے بھی کام تھے ویڈیوز کے اپلوڈ کے، کٹنگ کے، مرجنگ کے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ججز کے حوالے سے اور جتنے بھی کام تھے وہ انہوں نے بخوبی اور بحسن خوبی سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ میں نام لینا چاہوں گا ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست ارحم ملک صاحب کا، انہوں نے بھی بہت خوب اپنی ذمہ داریوں کا جو ہے وہ ان کو نبھایا اور سر انجام دی اپنی ذمہ داریاں، اور مجھ ناچیز نے بھی تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں آگے بھی اسی طرح کام کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا ویژن بہت بڑا ہے اور اس ویژن کے لیے شاید ہمیں بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑیں۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ان اللہ تعالیٰ کی جو شاہکار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فن دیا ہے کسی بھی حوالے سے، شاعری، تقریر، بولنے کا فن ہو، اشعار گوئی کا فن ہو، یا تلاوت، نعت گانے کا فن ہو، سر سنگیت سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی ان کا فن ہے، کچھ بھی فن کو جو ہے وہ آگے لانا چاہت ہے جس میں کہ وہ ان لوگوں کو آگے لائے، ان لوگوں کی خدمت کر سکے، تو برائے کرم آپ نئے ستارے کو جوائن کر سکتے ہیں۔ مالی اعتبار سے جوائن کریں، اپنا ٹائم نکال کے نئے ستارے کے ساتھ ملیں،
مین پاور کی نئے ستارے کو بہت ضرورت ہے, ٹیم نہیں ہے اور بالکل ابھی سٹارٹ ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح ایز پارٹیسپینٹ نئے ستارے کا خیر مقدم کیا ہے, آپ لوگ اپنی شمولیت بھی یقینی بنائیں گے اور ہر قسم کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گے. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے پارٹیسپینٹس کا, اپنے محترم ججز کا اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے نئے ستارے کو دل کھول کے خوش آمدید کہا اور اس ادارے کی جو ہے وہ تخلیق پر اور اس نظریے کی جو ہے وہ آمد پر ان لوگوں نے لبیک کہا. اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تادیر جاری رہے گا اور ہم کل کو یہ بات یہیں کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. شکریہ. انتظار کی گھڑیاں کچھ ہونے کو ہے ختم, کیونکہ اب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ملی نغمے کے جج. آپ فارمر میوزک ٹیچر رہ چکے ہیں سیفائر اسکول آف لرننگ میں. آپ ہم ٹی وی پرفارمر سنگر کمپوزر کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں. آپ پاکستان ایسوسیشن آف دا بلائنڈ میں فارمر کمپیوٹر ٹیلیفون آپریٹنگ اینڈ کال سینٹر انسٹرکٹر رہ چکے ہیں. آپ فارمر سنگر میوزیشین کمپوزر رہ چکے ہیں اب تک نیوز پر. آپ فارمر میوزیشین ہیں ایٹ ایئرمین گولف کلب PAF بیس میں. جی ہمارے ساتھ ہیں جناب فرقان احمد بابی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, دس از فرقان احمد. بہت بہت شکریہ نئے ستارے ٹیم, آپ نے جج کرنے کا موقع دیا. اپنے پارٹیسپینٹس کے لیے مجھے آپ نے چنا کہ میں ان کو جج کر سکوں. بہت اچھا گایا سب نے, اور مجھے فی الحال جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن اناؤنس کرنی ہے. باقی لوگوں کے لیے میں وائس نوٹس میں بتا دوں گا کہ ان کے کیا کیا چیزیں تھیں جن کے اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں نے میوزک کے ساتھ پرفارم کیا ہے وہ ان کو پوزیشنز ملی ہیں, یا جن لوگوں نے میوزک کے ساتھ پرفارم نہیں کیا ان کو پوزیشنز نہیں ملی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میوزک کے ساتھ پرفارم کیا تو ان کو پوزیشنز نہیں ملی, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے میوزک کے ساتھ نہیں پرفارم کیا تو ان کو پوزیشنز بھی ملی ہیں. تو تھرڈ پوزیشن کی طرف آتے ہیں. تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے جناب شازمہ نے. تو بہت اچھا گایا شازمہ, آپ نے بہت اچھی تیاری تھی آپ کی, اور آپ مزید امپروو کیجئے. اور سیکنڈ پوزیشن کی طرف آتے ہیں جناب. سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں انیق احمد, آپ نے بھی بہت اچھا گایا, بہت اچھی تیاری تھی آپ کی. اور فرسٹ پوزیشن کی طرف آتے ہیں جناب. فرسٹ پوزیشن پہ ہیں حمزہ ریحان, آپ نے بھی بہت اچھا گایا اور بہت امپروومنٹ ہے آپ میں. آخری بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ نئے ستارے کی ٹیم سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈسکرپشن میں پیج کا لنک ڈال دیجئے میرے آفیشیل پیج کا, تاکہ جن لوگوں کو میوزیکل سروسز یا میوزیکل کلاسز یا میوزیکل کنسلٹنسی چاہیے وہ اس پیج پہ رابطہ کر کے اپنی سروسز حاصل کر سکیں. تو FA اسٹوڈیو آفیشیل پیج ہے ہمارا جناب, آپ فیس بک پہ جائیے, وہاں اس کو سرچ کیجئے اور اس پیج کو لائک کیجئے. ان قریب ہم لوگ اپنا ڈیجیٹل یوٹیوب ویب چینل لا رہے ہیں, اور اس میں بھی آپ سب کو انشاءاللہ جو ہے وہ پارٹیسپینٹ بنایا جائے گا, اس میں اس چینل کا حصہ بنایا جائے گا. تو بہت بہت شکریہ جناب نئے ستارے ٹیم, آپ لوگوں کے لیے بھی نیک تمنائیں. اجازت دیجئے, خدا حافظ. ملی نغمے کے تمام فاتحین کو بہت بہت مبارک ہو. اب اظہار خیال کریں گے نئے ستارے کو تشکیل دینے والے ارحم ملک. علم و ہنر کے دیے جلاؤ, تاریکی پر وار کرو. علم و ہنر کے دیے جلاؤ, تاریکی پر وار کرو. پاکستانی قوم کے لوگوں اپنے وطن سے پیار کرو. پاکستانی قوم کے لوگوں اپنے وطن سے پیار کرو. خوف و دہشت کے سائے میں جیو گے آخر کب تک تم. خوف و دہشت کے سائے میں جیو گے آخر کب تک تم. اپنے لبوں سے اپنے لہو کو پیو گے آخر کب تک تم. اپنے لبوں سے اپنے لہو کو پیو گے آخر کب تک تم. بے خوفی سے جینا سیکھو, جرت کا اظہار کرو. پاکستانی قوم کے لوگوں اپنے وطن سے پیار کرو. پاکستانی قوم کے لوگوں اپنے وطن سے پیار کرو. دشمن نے جب پاک وطن کو دیکھا برے ارادوں سے, دشمن نے جب پاک وطن کو دیکھا برے ارادوں سے, تو پھر ہم نے نیند اڑا دی مودی جی کی آنکھوں سے.
तो फिर हमने नींद उड़ा दी मोदी जी की आंखों से। पाक वतन के रखवालों की अजमत का इकरार करो। पाकिस्तानी कौम के लोगों अपने वतन से प्यार करो। पाकिस्तानी कौम के लोगों अपने वतन से प्यार करो। दुश्मन की कोशिश है और हम आपस में लड़ जाएं हम। दुश्मन की कोशिश है और हम आपस में लड़ जाएं हम। सिंधी महाजिर पंजाबी के झगड़े में पड़ जाएं हम। सिंधी महाजिर पंजाबी के झगड़े में पड़ जाएं हम। दुश्मन की साजिश को समझो, राहों को हमवार करो। पाकिस्तानी कौम के लोगों अपने वतन से प्यार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारी वीडियोस को लाइक किया। इन लोगों को सराहा जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। माशाल्लाह से जब बुध वाले दिन जब हमारे कंपटीशन शुरू हुए थे तो हमारे पास सिर्फ 24 सब्सक्राइबर थे और हमारे पास 200 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग हमारे पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं और हमें जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे दोनों जज साहिबान फुरकान बॉबी और हसन शाह साहब का, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में जजमेंट की, म्यूज़िक और स्पीच की। और इसके अलावा मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ सलमान इलाही साहब का, जो कि हमारे स्पॉन्सर थे। ये मैं जो साइटेड लोग हैं उनको बताते चलूँ कि एक इदारा है बिनाई वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, इसके जो है वो चेयरमैन हैं और ये इसको चला रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है ब्लाइंड बच्चों को। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कोर्सेज़ कराए जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि सलमान सर जो हैं वो टैलेंट को आगे लाने में बहुत ज़्यादा मतलब इस चाहते हैं। जो हम जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात की कि सर हम ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं। तो सर ने कहा कि मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमरान शेख साहब का, क्योंकि इमरान शेख साहब हमारे जो है यहाँ पे पाकिस्तान PAB सिंध के चेयरमैन हैं। तो इमरान शेख साहब ने को जब मैंने फ़ोन किया तो उनसे मैंने सिर्फ ये बात की कि सर हम एक प्रोग्राम करा रहे हैं और हमें जज की ज़रूरत है। तो उन्होंने म्यूज़िक के जो हमारे जज हैं फुरकान बॉबी साहब, उनसे बात की और उनको कहा कि आप लोग इनकी जजमेंट कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अच्छा, तो अब मैं बात करना चाहूँगा जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया उन लोगों से। देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आया आप लोगों की परफॉर्मेंसेस देखकर, और जो हमारा मकसद था कि हम नए टैलेंट को आगे लेकर आएँ, ऐसे लोगों को मौके मिलें जो कहीं पे परफॉर्म नहीं करते। तो कम से कम 3 से 4 ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कहीं पे भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी और उन्होंने आके यहाँ पे परफॉर्म किया। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे दोनों कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, स्पीच और सिंगिंग में। तो देखिए, अब जहाँ तक बात है हार जीत की, तो मेरी नज़र में जो हारता है असल में वो जीतता है, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखता है और उसके अंदर एक जीत की भूख होती है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आने में कामयाब होता है, क्योंकि उसको ये होता है कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम जीतना है। तो जो लोग इस प्रोग्राम में मतलब इस कंपटीशन में नहीं जीत पाए हैं उनके लिए मैं एक शेर पढ़ूँगा कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। तो अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि हमारा जो ये इदारा, हमने जो एक तंजीम छोटी सी बनाई है, तो इसका नाम है नए सितारे। इसका जो मकसद है उस पर मैं मज़ीद रोशनी डालना चाहूँगा। वैसे तो एहसन इकबाल साहब ने भी बात की है। हम चाहते हैं कि हम नए टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लोगों के इंटरव्यू भी लें जिनके अंदर कोई टैलेंट है कि उनको क्या क्या मसाइल का सामना है अपने टैलेंट को आगे लाने में। तो ये हमारा एक वो मकसद है। तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो हम आपकी वीडियो भी यहाँ से जो है नशर करेंगे और
اگر آپ اس کے علاوہ اگر جیسے آپ کا انٹرویو بھی لیں گے ہم لوگ، تو یہ ہمارا مقصد ہے. اور آنے والے وقت میں ہم نعت کمپٹیشن لے کر آئیں گے، اسپیچ کمپٹیشن لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ ادب کی طرف بھی جائیں گے، مضمون نگاری کے مقابلے کروائیں گے اور شاعری کے مقابلے کروائیں گے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس میں سنگنگ کا تو پھر بھی تھوڑا سا شوق ہے. اس کے علاوہ اسپیچ میں بھی لوگ آگے آتے ہیں، لیکن جیسے شاعری ہو گئی یا اور ادب کی اسناد ہو گئی، اس میں لوگ جو ہے وہ آگے نہیں آ رہے اس طرح سے. جو نوجوان نسل ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ویسے کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں، شاعر بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح سے لوگ اب آگے نہیں آ رہے، اس طرح سے ادب کو پڑھا نہیں جاتا. تو میں چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس طرف بھی راغب کیا جائے. یہ میرا مشن ہے، کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگے ہوتے ہیں، اس میں الٹی سیدھی شاعری ہوتی ہے، جس میں نہ کوئی بحر ہوتا ہے، نہ کوئی قافیہ ہوتا ہے، نہ کوئی ردیف ہوتا ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. تو یہ سارا ہمارا مقصد ہے اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی ہمیں اسپانسر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم لوگ صرف ایک برج کا کام کریں گے. اگر آپ مثال کے طور پہ 500 اسپانسر کر رہے ہیں تو جو جس کی پوزیشن آئے گی اس کو پیسے آپ نے پہنچانے ہوں گے. تو بس ہم ایک برج کا کام کریں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. اب باری ہے جنہوں نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا تھا ان کی بھی انتظار کی گھڑیاں ختم کرنے کی. جی ہاں، ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی وی سیگمنٹ پروڈیوسر، وائس اوور آرٹسٹ، پبلک اسپیکر، سینئر ڈیبیٹر آف کراچی ڈیبیٹ سرکٹ، جی سر حسن شاہ. آپ فیس بک پیج اونر بھی ہیں جس کا نام حسن شاہ الجھا ہوا شخص. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آپ نے مختلف لنکس کے ذریعے اور مختلف ایپس کے ذریعے ویڈیوز بھی سنی ہوں گی اپنے پسندیدہ مقررین کی کہ نئے ستارے ایک ٹیم ہے جنہوں نے کوشش کی ہے، ایک بہترین کوشش، ایک تقریری مقابلہ منعقد کرانے کی، ایک آن لائن تقریری مقابلہ. میں ارحم کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، میں احسن اقبال کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ان کی ٹیم میں شامل فضا کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی کہ کچھ بچوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، اور وہ پلیٹ فارم تھا یوٹیوب کا، جس کے ذریعے انہوں نے بچوں کو اکٹھا کیا اور ایک تقریری مقابلہ منعقد کرایا گیا. مجھے ان کی منصفی یعنی ججمنٹ کے فرائض سر انجام دینے کا موقع دیا گیا، اور میں نے پوری کوشش کی کہ وہ بچہ ہی پوزیشنز لے جو کہ ڈیزرو کرتا ہو، جس نے اچھی تقریر کی ہو اور اچھا مواد جس نے اکٹھا کیا ہو، اور جس کا انداز و بیاں بہت بہترین ہو، جس کی تقریر میں، جس کی ویڈیو میں اتار چڑھاؤ ہو، جس نے کوشش کی ہو کہ ویڈیو میں کوئی پوز نہ آئے، کوئی سٹاپ نہ آئے. وہ ہوتا ہے نا کہ تقریر ہم بھول جاتے ہیں تو ہم تقریر میں ویڈیو کو پوز کر دیتے ہیں یا سٹاپ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں تو کافی اثر پڑ جاتا ہے. اچھا، آن لائن تقریری مقابلے میں یہی کچھ ٹیکنیکل چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کہیں پوز تو نہیں کیا، کہیں سٹاپ تو نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کنٹینیو کیا، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے ویڈیو میں. اور جج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ڈاؤٹ پہ رہ جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے وہ جو بھول گئے تھے دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کیا، دیکھا پیپر سے اور اس کے بعد پھر ویڈیو ریکارڈ کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں چھوٹی موٹی، اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں. تو میں اب رزلٹ کی طرف جاتے ہیں. وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، میں نے کچھ مارکنگ کی ہے اور 30 آؤٹ آف ٹوٹل 30 مارکس تھے کیونکہ میں اکیلا ہی تھا. تو میں نے جو مارکنگ کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. میرے پاس جو پوزیشن ہے وہ تو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد ہی بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑے سے کرٹیکس بتا دوں کہ کیا کس سے کہاں کیا غلطی ہوئی. سب سے پہلے تو ایک اوور آل جو غلطی کی گئی جو سب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ مواد کا جو ترتیب ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی تقریر میں. یعنی کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بات جو آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اس کے بعد دوسری بات کون سی کر لینی چاہیے. یہ تھوڑا سا ترتیب کے حساب سے اس کو دیکھ لیا کریں کانٹینٹ جب آپ بنا رہے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی تقریر میں آپ کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی بات کہاں سے شروع کی ہے، کہاں پر وہ ختم ہو رہی ہے، اور پھر کہاں سے آپ نے دوسری بات شروع کی ہے. یعنی جو ناظرین ہے، جو سننے والے ہیں یا حاضرین ہی کیوں نہ ہو، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں آپ کی یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، وہاں پر ختم ہوئی اور یہاں سے پھر آپ نے دوسری بات شروع کی ہے. یہ پازز ہی آپ کے بتاتے ہیں. یعنی آپ کے
تقریر کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہی آپ بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کہاں کہاں بات کی ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، جو بڑی بڑی غلطیاں تھیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو کو سب سے پہلے تو جب آپ آن لائن کوئی تقریر مقابلے میں شریک ہوں اور آپ ویڈیو بھیج رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو سٹاپ یا پھر پوز نہ کریں، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ویڈیو یہاں سٹاپ کی تھی، اس کے بعد پھر ری کنٹینیو کیا، جج آپ کو مارکس کبھی بھی نہیں دے گا۔ پھر فضائیہ کہا گیا، فضائیہ ہے ہماری فوج جو ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک مقرر نے کہا کہ حاضرین مجلس، آپ ایک آن لائن تقریر مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہاں تو حاضرین نہیں ہوگی، یقیناً ناظرین ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ تک کوئی ویڈیو بنا کر تقریر کر رہے ہیں تو اس میں ناظرین کہا جاتا ہے، اور یہ ان کی تقریر میں 2 مرتبہ غالباً یہ لفظ استعمال کیا گیا، بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے اس سے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک مقرر تھے جنہوں نے، دیکھیں میں نام نہیں لے رہا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ نے کس کی غلطی کس کی تقریر میں تھی، کون سی غلطی کس کی تقریر میں تھی۔ ایک مقرر نے کہا کہ میں اپنی ویڈیو میں یا اپنی تقریر میں آج کوئی شعر نہیں بولوں گا، اور یہ بات اور تمید باندھنے میں ہی انہوں نے 1 منٹ کا ٹائم لے لیا۔ یہ جو ہے بڑا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس بولنے کے لیے شاید کوئی الفاظ مواد نہیں ہے، اس لیے آپ ان چیزوں میں ٹائم دیں، اور جب آپ کو تقریر کرنے کا موقع دیا تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا کہیں گے کیا نہیں، ہم نے یہ سننا ہے کہ آپ نے کیا کہا اور مواد جو تھا وہ موضوع پر تھا یا نہیں تھا۔ دوسری بات اسی مقرر کی کہ آپ کا جو انداز تھا وہ یوں تھا کہ میں کسی ٹاپک پر اپنا تجزیہ بیان کروں۔ تجزیہ اور تقریر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تقریر میں جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے وہ بھی فیکٹر ضرور نوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دھیما لہجہ بھی ضرور نوٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اتار اور چڑھاؤ کا جو لفظ ہے، چڑھاؤ سے مراد ہے آپ کا جوش، آپ کا ولولہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ضرور نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد پھر ایک مقرر تھے، بہت ہی خوبصورت انداز بیاں، بہت ہی اچھا فلو تھا ان کا، تقریر میں ان کے پوزز نہیں تھے، یعنی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں تک پہنچے جب انہوں نے یہ شعر کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہاں پر آ کر ان کو پوز لینا لازمی تھا، یعنی آپ کا پوز لینا لازمی تھا۔ اگر آپ یہاں پر آ کر پوز لے لیتے تو آپ کی تقریر اور مزید خوبصورت ہو جاتی۔ 2 سے 3 سیکنڈ کا پوز لازمی تھا۔ دوسری بات پھر وہاں سے شروع کرتے، 2 سے 3 سیکنڈ کا یا 2 سیکنڈ کا پوز لازمی تھا یہاں پر۔ میں نے اس لیے نوٹ کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس شعر کے بعد آپ کا یہاں پر پوز بنتا ہے، لیکن آپ نے بڑے فلو میں ایک ہی ڈائریکشن میں تقریر کی، ایک ہی ٹون میں تقریر کی۔ کوشش کریں کہ اس میں اتار چڑھاؤ لے کر آئیں، آپ کا انداز بیان اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مقرر تھے جن کا مواد مجھے یوں لگا کہ جیسے ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تقریر میں مجھے وہی سیم لائنیں جو ہے وہ سننے کو ملی، تو ظاہر سی بات ہے میں نے پہلے چونکہ سن چکا تھا، اس لیے میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ نیا لکھ کر لائیں، کچھ نئی دریافت کریں، کچھ نئی تاریخ کو ٹٹوریں، اس میں سے کچھ نئے واقعات نکالیں، وہ واقعات جو منظر پر نہیں آئے۔ کوشش کریں، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو شاید ہم نے نہ پڑھا ہے نہ ہماری نظروں سے گزرا ہے، جو ہم نے گوگل پر دیکھ لیا بس وہی جو ہے ہر جگہ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ کتابیں پڑھیں، کتابیں آپ کو تاریخ کے وہ واقعات بتائے گی کہ جو شاید آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہو کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اچھا، ایک لفظ یوز کیا گیا اقوام عالم، اقوام عالم نہیں ہوتا، لفظ اقوام عالم ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اور شعر یا نظم پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز کو ضرور فالو کریں۔ اس انداز میں اگر آپ کوئی شعر یا کوئی بھی نظم پڑھیں گے تو وہ آپ کی تقریر میں بڑی خوبصورتی جو ہے وہ شامل کرنے کے۔ اتنا میرے خیال سے کافی ہے، اور ہم چلتے ہیں اب رزلٹ کی طرف۔ جو 30 ٹوٹل مارکس سے اس میں سے جو 3rd پوزیشن پر آئی ہے بچی، اچھا 3rd اور 4th پوزیشن میں 0.5 کا فرق تھا، یعنی کہ جو 4th پوزیشن میں بچی آئی ہے اس کے مارکس ہیں 19، اور جو 3rd پوزیشن پہ ہیں اس کے مارکس ہیں 19.5، یعنی پورا نمبر بھی نہیں، آدھا نمبر ہے۔ جو 3rd پوزیشن پر آئی ہیں ان کا نام ہے کرن انجم۔ کرن انجم 3rd پوزیشن پر، آپ کے مارکس ہیں 19.5۔
सेकंड पोजीशन किरण आपको बहुत मुबारक हो। सेकंड पोजीशन इनके अंदाज में भी यही कमी थी कि उतार चढ़ाव बहुत ही कम था और तेजी बहुत ज्यादा थी। कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। आपका नाम है सिकंदर अली। सिकंदर अली, आपके मार्क्स हैं 20, आपके मार्क्स हैं 20, आपकी सेकंड पोजीशन है। आपको भी बहुत मुबारक हो। लेकिन आपके जो आपकी तकरीर का जो उतार चढ़ाव है वो बहुत कम था। कोशिश करें कि उसको लेकर आए अपनी तकरीर में। और जो फर्स्ट पोजीशन है, नो डाउट बहुत बेहतरीन बोले, अंदाज़े बयां बहुत ही जोशीला था, लेकिन उसमें वो जो ब्रेक जो है वो ज़रूर लगाएं ताकि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए आपका। कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा उसमें पॉजेस लेकर आए, बहुत खूबसूरत हो जाएगा आपका अंदाज़े बयां। हाफिज अनस मुजम्मिल, आपकी पहली पोजीशन आई है, आप पहली पोजीशन के हकदार ठहरे हैं। आपके मार्क्स जो हैं वो 20.5 हैं। आज की फर्स्ट पोजीशन आपके नाम है। उम्मीद करता हूं कि जो जो बातें हुई हैं उस पर आप कोशिश करेंगे अपनी तकरीर में, अपने अंदाज़े बयां में उसको शामिल करें। इंशाल्लाह उसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एक बार फिर नए सितारे की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम्स आप वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद करते रहें। बहुत शुक्रिया। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब, जिसके अंदर हम अनाउंसमेंट करेंगे रिज़ल्ट के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल प्राइज़ की। तो जो स्पेशल प्राइज़ था, हमने कहा था कि ये उसको दिया जाएगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल की प्रमोशन के लिए अपना किरदार अदा करेगा और उसको उसकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे। तो इसके लिए एक शर्त ये थी कि जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आ गई स्पीच या सिंगिंग में, वो इस मुकाबले की दौड़ में शामिल नहीं होगा। ये हमने इसलिए रखा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो मतलब इनामात दिए जा सकें। तो इस हवाले से हमने ये किया। वैसे तो अगर देखा जाए तो अनीक के लाइक ज़्यादा थे, लेकिन अगर हम इसको इन लोगों को हटा दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को, तो इफ़रा अंसारी के व्यूज़ भी 360 थे। हालांकि व्यूज़ के मामले में उमेरा अहमद ज़्यादा आगे हैं, लेकिन उनके लाइक कम थे, उनके लाइक 49 थे। तो इस हिसाब से जो स्पेशल प्राइज़ है वो है इफ़रा अंसारी हैदराबाद से, क्योंकि इनके लाइक थे 56। तो आपको जो है वो हमारी तरफ से 300 रुपीज़ और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब आपसे हम कांटेक्ट करके पूछ लेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन पहुंचाया जाए, सुपर आपको कार्ड लोड कराया जाए या आपको पैसे भिजवाए जाए, तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड प्राइज़ की। तो स्पीच और सिंगिंग, स्पीच में किरण अंजुम थर्ड पोजीशन पे हैं, आपके लिए 300 और सर्टिफिकेट आपसे भी हम कांटेक्ट कर लेंगे। और सिंगिंग में शाज़मा मरियम मुल्तान से, तो आपके लिए भी 300 और सर्टिफिकेट। इसी तरह से सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो सेकंड पोजीशन पे है सिंगिंग में अनीक अहमद, आपके लिए 600 और हमारी तरफ से सर्टिफिकेट। और स्पीच में सेकंड पोजीशन पे है सिकंदर अली, आपके लिए भी 600 और हमारी तरफ से सर्टिफिकेट। और अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो सिंगिंग में फर्स्ट पोजीशन है हमजा रेहान की कराची से, बहुत मुबारक हो आपको, आपके लिए 1000 और हमारी तरफ से सर्टिफिकेट। और सिंगिंग स्पीच में अनस मुजम्मिल जो हैं वो फर्स्ट हैं, आपके लिए भी 1000 और सर्टिफिकेट। अच्छा, अब ये कि सेकंड और थर्ड पोजीशन और स्पेशल प्राइज़ हमारे स्पॉन्सर सलमान इलाही साहब की तरफ से है, और फर्स्ट दोनों का स्पीच और सिंगिंग का वो नए सितारे की जानिब से है। तो आप लोगों तक आपके जो प्राइज़ हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे, जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आप तक पहुंचा दिया जाएगा, और जो आपके पैसे हैं उसके हवाले से हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और इंशाल्लाह वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने जजेस का, हसन शाह साहब का, फुरकान बॉबी साहब का, अपने स्पॉन्सर सलमान इलाही साहब का, आप तमाम लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने टीम मेंबर एहसान इकबाल और फिज़ा फातिमा का, जिनकी मेहनत और काविशों की बदौलत ही हम लोग इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में कामयाब हो पाए हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो लेकर आएंगे 12वीं लेवल पे नात कंपटीशन, और उसके साथ कोई और भी कंपटीशन होगा तो उसमें मुलाकात होगी। तो मैं अपने 2 अशार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। दिए
زمانے میں اندھیرا ہے دیے روشن کرو لوگوں، زمانے میں اندھیرا ہے دیے روشن کرو لوگوں، اندھیروں کو مٹانا تو دیوں کا کام ہوتا ہے، اور چھونے کی آسمان کو کوشش تو کر ذرا، چھونے کی آسمان کو کوشش تو کر ذرا، فن تو بھی سیکھ جائے گا اونچی اڑان کا۔ نئے ستارے کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو اللہ حافظ۔